السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھائیو اور دوستو، پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ جنات کے مسلط ہونے کی کچھ صورتیں ہیں جو آگے چل کے میں بیان کروں گا۔ جناب علی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنات انسان کو کچھ وجوہات پر پریشان کرتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جن جب عورت پر عاشق ہوتا ہے، اس کے حسن پر عاشق ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ غلط فیل کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے اس کے مسلط ہونے کی، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر مرد ہے تو اس پر جن مؤنث ہوتا ہے اور وہ بھی اس خواہش کے لیے مسلط ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ یہ دو صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان جنات پر کیوں مسلط ہوتے ہیں، ان کی کچھ یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ ہے کہ جب انسان کسی ویرانے میں چلا جائے یا گہرے کھڈے میں بیٹھ کر پیشاب کرے یا ویران جگہ ہے وہاں چلا گیا، اور جیسے پنجاب میں یہ صورت اکثر دیہاتوں میں شہروں سے ہٹ کے ہوا کرتی تھی کہ واش روم باتھ روم گھر میں نہیں ہوتے تھے تو گھر سے باہر جاتے تھے تو کئی گہری جگہ میں یا کسی درختوں کے جھنڈ میں یا جنگل میں جا کے بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے۔ اندھیری اور تنگ گلیوں میں گزرنا جو کافی عرصے سے ویران پڑی ہوں، یا پرانے درخت بڑے جیسے برگد وغیرہ کے درخت ہوا کرتے تھے پرانے بڑے ویرانے میں، یا پرانے کنویں ہوتے تھے جو بند ہو جاتے تھے، ان کے آس پاس درخت ہوتے تھے، ان درختوں کے سائے میں بیٹھنا یا اس سائے پہ چلنا یا شام کے ٹائم وہاں پہ جانا، ان جگہوں پر جنات کا اکثر بسیرا ہوتا ہے۔ تو جب جنات کو ان کے بچوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی اس تکلیف کو دیکھ کر وہ انسان کو تنگ کرنے کے لیے اس پہ مسلط ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوئی آسان صورتیں۔ پھر ان کی آنے کی صورت کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ کچھ صورتیں ہیں، چند صورتیں ہیں، اگر آپ میں سے کسی میں بھی یہ پائی جائیں تو اپنے بچاؤ کی تدابیر ضرور کریں۔ نمبر 1، آپ کو ایسے سائے نظر آئیں گے چلتے چلتے، لیکن آپ دیکھیں گے تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، نظر نہیں آئے گا۔ آپ کمرے میں اکیلے ہوں لیکن محسوس کریں گے کہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ آپ کھڑے ہوں گے، کوئی ساتھ ایسے گزرے گا تو پتہ چلے گا کہ کوئی ساتھ چل گیا۔ آپ کو پیچھے سے آوازیں آئیں گی لیکن آپ مڑ کر دیکھیں گے تو کوئی نہیں ہوگا۔ نمبر 4، کبھی کبھار ایسے آنکھوں میں جھلک آئے گی کہ آگے کوئی گزرا ہے، محسوس ہوگا تو آپ خوف زدہ ہو جائیں گے لیکن ہوگا کوئی نہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں یا اکیلے ہیں یا وہ گھر جو اکثر بند رہتا ہے، آپ اس میں داخل ہوں گے تو چھت سے آوازیں آئیں گی لیکن آپ بھاگ کے دیکھیں گے چھت پہ چڑھیں گے تو کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے کچھ لوگوں کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے پہلے سیڑھی چڑھ کے اوپر چلا گیا ہے، تو اس سے دل میں خوف اور ذہن دماغ پریشان ہوتا ہے۔ اتریں گے سیڑھیوں سے تو ایسے محسوس کریں گے کہ کوئی بھاگتے ہوئے اتر گیا ہے لیکن نظر کوئی نہیں آئے گا، جس سے آپ کو خوف ہوگا، ڈر ہوگا۔ آپ کو محسوس ہوگا کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، یہ پیچھے سے کسی نے میرے کالر کو پکڑا ہے لیکن ہوگا کوئی نہیں۔ اسی طرح سے پہلے کافی عرصہ تک انسان کو خوف زدہ کرتے ہیں ان صورتوں میں، جیسے آدمی ڈرتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے، تو اس سے دل کو کمزور کرتے ہیں، بے انتہا پریشان کرتے ہیں، انسان کو وسوسوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور ان سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، ذہن کمزور ہو جاتا ہے، کبھی کہاں درد کبھی کہاں تکلیف، گھٹنے بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، تو وہ دوائیاں ڈاکٹروں کے پاس جانا، دوائیاں لینا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر کوشش کرتے ہیں کہ دم درود کے لیے بھگتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر کے بندے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں اس آدمی سے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اجڑا اور تنہا رہنے لگتا ہے، کہیں بھی دل نہیں لگتا، تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں ایسے بندے۔ خود سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، صفائی ستھرائی کا بالکل خیال نہیں رہتا، میلا کچیلا رہنا، جس صورت میں ہو ویسے رہنا پسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ مرد ہوں یا عورت
वो ऐसी सूरत में अक्सर जब ज़्यादा हद से ऐसे मामलात बढ़ जाते हैं तो वो नापाक रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है जो नापाक रहना पसंद करते हैं। जब ये सूरत आती है तो फिर बहुत बुरा इन चीज़ों का असर पड़ता है, जहन बिल्कुल माऊफ हो जाता है और वो हवाई मखलूक और वो लोग पूरी तरह उसको जकड़ लेते हैं, उस आदमी पर मुसल्लत हो जाते हैं और इंसान की हालत ऐसी बिगड़ जाती है कि बस मत पूछें, वो किसी चीज़ का ही नहीं रहता, किसी काम का ही नहीं रहता। बस इसके बाद जो है इंशाअल्लाह मैं आगे इनके बचाव के लिए दुआएं और कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए, अल्लाह तमाम इंसानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें इंशाअल्लाह, ताकि मज़ीद बेहतर इससे मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकूं और आप तक वो पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।